السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ شہزادہ خدا داد اور شہزادی دریا بار کا۔ شہر ہیرن میں ایک زبردست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعیت اس کے انصاف سے خوش تھی اور دشمن اس کے رعب سے کانپتے تھے۔ اسے خدا نے اور تو سب کچھ دیا تھا مگر ایک اولاد سے محروم رکھا تھا۔ اس کے محل میں بہت سی بیویاں تھیں مگر اولاد کسی سے نہ ہوتی تھی، اس لیے بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا اور خدا سے اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جن کی پوشاک سبز اور داڑھی سفید براق تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، تیری دعا قبول ہوئی، تو کل صبح اٹھ کر نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کر اپنے باغ میں جانا، وہاں باغبان سے ایک انار منگا لینا اور جس قدر اولاد چاہتا ہے اتنے ہی دانے اس انار کے کھا لینا، پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھنا۔ بادشاہ صبح کو اٹھا تو خواب یاد تھا، بہت خوش ہوا، نماز پڑھی اور باغ میں گیا، وہاں باغبان سے ایک انار منگوا کر اس کے 50 دانے گن کر کھائے۔ اس بادشاہ کی 50 بیویاں تھیں اور بادشاہ چاہتا تھا کہ ہر ایک بیوی کے ہاں ایک ایک فرزند پیدا ہو۔ خدا کی قدرت، چند مہینوں کے بعد ہی بادشاہ کو اطلاع ملی کہ 49 بیویوں کے ہاں تو بال بچہ ہونے والا ہے مگر ایک بیوی سے جس کا نام فیروز تھا بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے سخت نفرت ہو گئی اور اس نے خیال کیا کہ یہ بانجھ ہے اور خدائے تعالیٰ نے اسے منحوس سمجھ کر فرزند جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ بادشاہ نے چاہا کہ ملکہ فیروز کو مروا ڈالے مگر وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا اور کہا کہ شاید خدا اسے بھی بچے کی ماں بنا دے، اس لیے اسے قتل کرنا ایک شہزادے کو قتل کرنا ہے، آپ اس کی جان نہ لیں۔ بادشاہ مان گیا مگر اس نے حکم دیا کہ فیروز کو میرے محل سے باہر کسی دوسرے شہر میں لے جاؤ، میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ وزیر نے کہا، بہت اچھا، آپ اسے اپنے بھتیجے سمیر کے پاس شہر سمریا میں بھیج دیں۔ بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر فیروز کو اسی وقت شہر سمریا کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے بھتیجے کو لکھا کہ ہم ملکہ فیروز کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اگر اس کے ہاں کوئی شہزادہ پیدا ہو تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ فیروز سمریا میں پہنچ گئی اور پورے دنوں کے بعد اس کے بطن سے بھی ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا۔ سمیر نے اسی وقت بادشاہ کو خط لکھا کہ ملکہ فیروز کو خدا نے ایک بہت خوبصورت شہزادہ دیا ہے، میں اس کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ادھر بادشاہ کے محل میں 49 بیویوں سے 49 شہزادے پیدا ہوئے تھے۔ 50ویں شہزادے کی پیدائش کی خوشخبری پہنچی تو باغ باغ ہو گیا اور سمیر کو لکھا کہ یہاں بھی خدا کے فضل سے سب بیویوں کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں ملکہ فیروز کے فرزند پیدا ہونے سے بہت مسرور ہوا، تم ان کو مبارکباد دو اور اس شہزادے کا نام خدا داد رکھو اور نہایت حفاظت سے اس کی پرورش کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں سے منگوا لو۔ اس طرح سمیر شہزادہ خدا داد کی پرورش کرنے لگا۔ جب خدا داد تربیت کے قابل ہوا تو اسے شہواری، تیر اندازی اور وہ تمام فن سکھائے گئے جو شہزادوں کے لیے سیکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ شہزادہ خدا داد 18 سال کی عمر میں ہر ایک فن میں طاق ہو گیا۔ حسن و جمال میں یوسف ثانی اور بہادری میں رستم نکلا۔ اب اس کے دل میں امنگیں اور بلبلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن اپنی ماں کے پاس آ کر بولا، اماں جان، مجھے اجازت دے کہ میں سمریا چھوڑ کر کوئی شہرت کا میدان تلاش کروں اور اپنی قوت اور طاقت کو آزماؤں۔ میرے باپ بادشاہ ہرن کے بے شمار دشمن ہیں، کئی دشمن اس پر حملہ ور ہونا بھی چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میرا باپ ایسے نازک موقع پر مجھے کیوں نہیں بلاتا۔ خدا نے مجھے طاقت اور ہنر بخشا ہے، مجھے ایسے وقت میں گھر بیٹھنا جواں مردی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں اور جب تک میرے دوسرے بھائی کسی قابل نہیں ہوتے اپنے باپ کی خدمت بجا لاؤں۔ ماں نے کہا، پیارے فرزند، اگرچہ تم سے جدائی گوارا نہیں لیکن ایسے وقت میں تمہیں روک نہیں سکتی کیونکہ دشمنوں نے تمہارے باپ کے ملک کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بے شک تمہارا وہاں جانا نہایت ضروری ہے مگر صرف اس وقت جب تمہارا باپ تمہیں بلا بھیجے۔ خدا داد نے کہا، مجھ سے طلبی کا اور انتظار نہیں ہو سکتا، باپ کے دیکھنے کو دل تڑپ رہا ہے، اس لیے میں پردیسی اور اجنبی بن کر وہاں پہنچوں گا اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کروں گا اور ان کی خدمت بجا لاؤں گا۔ ملکہ فیروز اور سمیر دونوں یہ نہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح بغیر طلب کیے باپ کے پاس جائے، چنانچہ انہوں نے بہت منع کیا۔ مگر شہزادہ خدا داد نے کیا کیا کہ ایک دن شکار کا بہانہ کر کے اپنے نقرئی رنگ کے گھوڑے پر سندل کی کاٹھی کسی، اس کاٹھی پر لال اور زمرد جڑے ہوئے تھے، سونے اور جواہرات سے جڑاؤ لگام چڑھائی، مر سے کمان اپنے بازو پر لٹکائی اور سوار ہو کر سمریا سے نکل گیا۔ خاص رفیق اور مصاحب ساتھ تھے۔ اس شان اور شوکت سے شہر ہیرن میں داخل ہوا
کہ لوگ اس کی سواری کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک دن فرصت پا کر بادشاہ کے حضور میں بھی حاضر ہو گیا اور آداب بجا لایا۔ بادشاہ اس کے انداز اور مردانہ خوبصورتی سے بہت خوش ہوا۔ نہایت مہربانی سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور حسب نسب پوچھا۔ شہزادہ خدا داد نے جواب دیا، خداوند، میں شہر قاہرہ کے ایک امیر کا فرزند ہوں۔ مجھے سیر اور سیاحت کا بہت شوق ہے۔ جا بجا شہروں اور ملکوں کو دیکھتا اور سیر کرتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ حضور کو آج کل کوئی مہم درپیش ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مہم میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں اور حضور کے دشمنوں کو خاک اور خون میں ملاؤں۔ بادشاہ شہزادے کی ایسی بہادرانہ گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی فوج کا افسر مقرر کر دیا۔ شہزادے نے فوج کا معائنہ کیا، سپاہیوں کی ایسی دلجوئی کی کہ سپاہیوں کا دل مٹھی میں لے لیا۔ چند ہی دنوں میں اس نے سیاح کو قواعد سکھا دی اور جنگ کا سامان درست کر لیا اور فوج کے انتظام کو ایسی ترقی دی کہ بادشاہ اس کو ملاحظہ فرما کر باغ باغ ہو گیا اور شہزادے خدا داد کو ساری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ سلطنت کے تمام امیر وزیر بھی شہزادے کو لائق دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگے۔ خدا داد کا قاعدہ تھا کہ وہ بادشاہ کو ہر طرح سے بہت خوش رکھتا تھا اور فوج کے انتظام میں بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وہ دشمن جو حملہ کرنے کے منصوبے باندھ رہے تھے، فوجوں کی تیاریوں اور سپہ سالار کی سرگرمیوں کا حال سن کر اپنے ارادوں سے باز آ گئے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو اس کی عقل اور دانش مندی پر ایسا بھروسہ ہو گیا کہ اس نے تعلیم و تربیت کے لیے اپنے سب شہزادوں کو اسی کے سپرد کر دیا۔ عمر میں تو شہزادہ خدا داد بھی اپنے بھائیوں ہی کے برابر تھا، مگر چونکہ عقل، علم اور بہادری میں سب سے بڑا ہوا تھا، اس لیے ان کا حاکم بن گیا تھا۔ اس بات سے تمام شہزادے اس کے دشمن بن گئے اور اسے تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کے مشورے کرنے لگے۔ ایک نے کہا، ہمارے باپ کی عقل سٹھیا گئی ہے، دیکھو تو ایک اجنبی پر کتنا بھروسہ کر لیا ہے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، اس حد تک پر مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی مجھ سے تو اس کی حکومت برداشت نہیں ہو سکتی، خدا کی شان، ہم شہزادے ہو کر اس نالائق کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ ایک اور بولا، بد دعاؤں سے تو کچھ نہیں بنے گا، اس کا زور توڑنے کی تدبیر ہونی چاہیے، کوئی ایسا کام کرو جس سے یہ شخص بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔ ایک اور من چلا بول اٹھا، اسے قتل ہی کیوں نہ کر ڈالیں تاکہ روز کا جھگڑا چکے، مفت کی ٹھائیں ٹھائیں سے کیا فائدہ۔ لیکن ایک اور لال بھجکڑ نے کہا، مار ڈالنا فائدے مند نہ ہوگا، کیونکہ یہ بات بادشاہ سے چھپی تو رہے گی نہیں، اس طرح وہ ہمارا جانی دشمن ہو جائے گا اور خدا جانے پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ صلاح مشورے سے آخر یہ صلاح ٹھہری کہ خدا داد سے اجازت لے کر شکار کو چلا جائے اور باہر نکل کر کچھ عرصہ روپوش رہے۔ ہمارا باپ آخر ہمارا باپ ہے، جب کچھ دن تک ہم کو نہ دیکھے گا تو لازمی طور پر ہماری جدائی سے اسے فکر لگے گی، تلاش کرائے گا، جب ہم نہ ملیں گے تو ہمارے اتعلیق سے بدگمان ہو جائے گا اور یقین ہے کہ اس بے احتیاطی کے بدلے اسے قتل کرا دے۔ غرض صلح پکی ہو گئی، سب مل کر خدا داد کے پاس آئے اور ایک دن کے لیے شکار پر جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ ہم شام تک لوٹ آئیں گے۔ شہزادہ خدا داد ان کے فریب سے بے خبر تھا، اس لیے اجازت دے دی، لیکن وہ اجازت پا کر جنگل میں ایسے گئے کہ پھر ان کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ ایک دن انتظار کیا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن آدمی دوڑائے، مگر شہزادے شکار گاہ میں ہوں تو ملیں۔ اب تو خدا داد گھبرا گیا، دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور، آج تیسرا دن ہے، شہزادے شکار کو گئے تھے، اب تک واپس نہیں آئے، غلام کو بہت اندیشہ ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے خدا داد کی بے پرواہی پر بہت غصہ آیا، مگر ضبط کر کے بولا، اے عاقل اجنبی، تو نے میرے لاڈلے بیٹوں کو تنہا شکار پر جانے کیوں دیا تھا؟ خود ساتھ کیوں نہ گیا تھا؟ اب تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ تو خود جا اور ان کو ڈھونڈ کر لا، ورنہ میں تجھ کو پھانسی دلوا دوں گا۔ شہزادہ خدا داد بادشاہ کی خفگی اور عتاب دیکھ کر ڈر گیا، فوراً تیاری کی اور شہزادوں کی تلاش میں اکیلا نکل کھڑا ہوا۔ شکار گاہ میں ڈھونڈا، گاؤں گاؤں پھرا، ہر جگہ ٹو لگائی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر تو اس چرواہے کی طرح جس کی بکریوں کا ریوڑ گم ہو گیا ہو، حیران و پریشان جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ جب شہزادے کہیں نہ ملے تو بہت غمگین ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر وہ گئے تو گئے کہاں؟ شاید کسی دشمن کے قابو میں آ گئے، یا شاید کسی زبردست دشمن کی قید میں ہیں، لیکن میں تو ان کو ساتھ لیے بغیر کبھی شہر ہیرن کو واپس نہیں جاؤں گا۔ غرض اسی طرح ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل جنگل پھرتا ایک دن ایک وسیع میدان میں جا پہنچا۔
उस मैदान में काले पत्थरों का एक महल बना हुआ था। शहजादा खुदादाद उस महल के करीब पहुंचा और दीवार के साए में सुस्ताने के लिए ठहर गया। देखता क्या है कि एक तरफ ऊंची खिड़की में एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी है। उसके बाल परेशान और सर खुला हुआ है, कपड़े मैले कुचैले हैं और चेहरे का रंग जर्द हो रहा है। खुदादाद को मालूम हुआ कि वो कुछ कह भी रही है। कान लगाकर सुना तो ये समझ में आया, ए नौजवान, इस खौफनाक जगह से भाग जा, वरना अभी कोई दम में एक जालिम के हाथ में गिरफ्तार हो जाएगा। इस मकान का मालिक एक आदमखोर जंगी है। जो लोग मुसीबत के मारे यहाँ आ निकलते हैं वो उनको पकड़ लेता है और अपने खाने के लिए एक कैद खाने में बंद कर देता है। खुदादाद ने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो। उसने जवाब दिया कि मैं बड़ी दूर की रहने वाली हूँ, अपने शहर से बगदाद की तरफ जा रही थी कि इस मनहूस मैदान से गुजरी और उस बदवक्त जंगी से सामना हो गया। उसने मेरे सब नौकरों को कत्ल करके खा लिया और मुझे यहाँ रख लिया है। अब मैं भी कोई दम की मेहमान हूँ, क्योंकि वो मर्दम खोर मुझे भी डराता धमकाता रहता है और कहता है कि मुझसे शादी कर ले और मेरी बीवी बनकर यहाँ रहे, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अब तक मैंने उसका कहना नहीं माना, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज कल में वो नाराज होकर मुझे भी कत्ल कर डालेगा। मैं अपनी जान से हाथ धोए बैठी हूँ, पर तुम फौरन भाग जाओ, क्योंकि इस वक्त वो मुसाफिर की तलाश में बाहर गया हुआ है, अभी कोई दम में आता होगा। वो ये कह रही थी कि दूर से बदमाश जंगी नमूदार हो गया। इसमें शक नहीं कि वो वाकई एक गोल बियाबानी था, कद में देव, डरावनी और हैबतनाक शक्ल। एक जबरदस्त तुर्की घोड़े पर सवार, भारी तेगा बाजू से लटकाए मारा मार करता चला आ रहा था। तेगा इतना भारी था कि कोई शख्स उसको उठाने की जुर्रात न कर सकता था। शहजादा खुदादाद उस मौजी की सूरत देखकर डर गया और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि उसे खुदावंद ताला इस जालिम के शर से महफूज रखना। ये दुआ मांगकर शहजादे ने तलवार खींच ली और दिल को मजबूत करके उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। जब जंगी करीब पहुंचा तो उसने देखा एक नाजुक सा शख्स तलवार खींचे मुकाबला करने के लिए खड़ा है। जंगी ने उसे धान पान और कमजोर समझकर अपने तेगे को उठाना मुनासिब ना समझा और ख्याल करने लगा कि इसको जिंदा पकड़कर निवाला बनाऊं तो बहुत लुत्फ आएगा। शहजादे खुदादाद ने जब ये देखा कि जंगी मुकाबला करने की बजाय मुझे पकड़ने की फिक्र कर रहा है, तो उसने आगे एक जचा तुला हाथ ऐसा रसीद किया कि हबशी चिल्ला उठा। उसकी आवाज मैदान में इस तरह गूंजी जैसे कोई हाथी चिंगाड़ता है। ये मालूम होता था गोया जमीन हिल रही है। जंगी जख्म खाकर झुंझलाया और तेगा उठाकर एक बार इस जोर से किया कि अगर शहजादा खुदादाद की बजाय कोई और होता तो ककड़ी की तरह दो टुकड़े हो जाता, मगर शहजादे ने बड़ी फुर्ती से घोड़ा फिराया और उसका वार खाली चला गया। तेगा खाली पड़ा तो उसकी झोंक में जंगी जरा झुका। इतने में खुदादाद ने झपटकर तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि जंगी का दाहिना हाथ तेगे समेत शाने से कटकर दूर जा गिरा। अब जंगी संभल न सका और तड़पकर घोड़े से नीचे गिर गया। शहजादा भी झट अपने असील घोड़े से नीचे उतरा और पे दर पे कई हाथ तलवार के मारे और जंगी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उसका सर उतारकर दूर फेंक दिया। वो बीबी खिड़की में से ये सब माजरा देख रही थी और खुदादाद की फतेह के लिए दुआएं मांग रही थी। जब उसने देखा कि जंगी मारा गया और शहजादे ने फतेह पाई तो उसकी जान में जान आई। खुश होकर बोल उठी, खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हारे हाथ से उस मौजी को मौत के दामन में सुला दिया। अब तुम कफल खोलकर मकान में आ जाओ, कुंजियां उस मौजी के पास है। शहजादे ने जंगी की जेब से कुंजियों का गुच्छा निकाला और कफल खोलकर उस संगीन महल में दाखिल हो गया। जब वो उस बीबी के कमरे में पहुंचा तो वो दौड़कर आगे बढ़ी और उसके कदम चूमने के लिए झुकने लगी, लेकिन खुदादाद ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उस बीबी ने खुदादाद की बहादुरी की बड़ी तारीफ की। खुदादाद भी उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों बैठकर बातें करने लगे। इतने में कुछ लोगों के कराहने की आवाज आने लगी। शहजादे ने पूछा कि ये आवाज कैसी है। औरत ने जवाब दिया, इस मकान में बहुत से ऐसे बदनसीब कैद हैं जिनको वो हबशी हर रोज अपने खाने के लिए पकड़ पकड़ कर लाता और हर रोज कबाब बना बना कर खाता था। खुदादाद ने कहा, तो फिर उन सबको रिहा करके मुझे बड़ी खुशी होगी। चलो मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ कैद हैं। दोनों उठे और सीढ़ियों से उतरकर एक तय खाने के दरवाजे पर पहुंचे। खुदादाद ने एक कुंजी कफले में लगाई, मगर वो ना लगी। फिर दूसरी लगाई, वो भी ना लगी।
जो जो कफ्ल खुलने में देर होती थी, अंदर से फरियाद और रोने पीटने की आवाज़ों में ज्यादती होती जाती थी। खुदा दाद को रंज हुआ। वो पूछने लगा कि ये लोग बेसब्री क्यों कर रहे हैं। औरत ने जवाब दिया कि हमारे पाँव और कुंजियों की आहट से ये लोग ख्याल करते हैं कि हबशी आ गया है। अब कोई दम में एक दो को कबाब करने के लिए निकाल ले जाएगा, इसलिए रोते पीटते और शोर मचाते हैं। हर एक यही ख्याल कर रहा है कि आज कहीं मेरी बारी ना आ जाए। इतने में एक कुंजी कफ्ल में लग गई और दरवाज़ा खुल गया। उन लोगों की आवाज़ तय खाने में से इस तरह सुनाई देती थी जैसे कोई ज़मीन के नीचे बोल रहा है। जब खुदादाद उस औरत के हमरा तय खाने में उतरा तो देखा कि वहाँ बहुत से आदमी जंजीरों से बंधे हुए खड़े हैं। 100 से ज्यादा आदमी वहाँ कैद थे। खुदादाद ने बुलंद आवाज़ से सबको तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कराने आया हूँ। फिर उसने जंजीरों को खोलना शुरू किया। जो शख्स आज़ाद हो जाता था वो दूसरों को आज़ाद कराने में मदद देता था। थोड़ी देर में सबको आज़ाद करके और साथ लेकर खुदादाद उस गहरे और अंधेरे कुएं से बाहर निकल आया। रोशनी में उन पर नजर डाली तो उनमें हिरन के शहजादे भी नजर आए। खुदादाद अपने भाइयों को इस हाल में देखकर बेताब हो गया। एक एक को गले से लगाया और सबको गिना तो वो खुशकिस्मती से पूरे थे। उनमें से किसी को अभी तक जंगी ने न खाया था। गरज वो सब लोगों को साथ लेकर ऊपर की मंजिलों पर आए। बेचारे मुसाफिर अपनी जान बच जाने पर खुदा का हजार हजार शुक्र बजा लाए और शहजादा खुदादाद का शुक्रिया अदा करके एक दूसरे के गले मिलने लगे। फिर खाना पकाया गया और सबने सैर होकर खाया। उसके बाद असबाब की पड़ताल शुरू हुई। माल ज़र इस कदर था कि उठाए ना उठ सकता था। लोगों ने पहचान पहचान कर अपना अपना माल अलग कर लिया। फिर सब मिलकर अस्तबल में पहुंचे। वहाँ ऊंट घोड़े सब मौजूद थे। उनके अलावा उस जंगी के हबशी गुलाम भी थे जो कैदियों को आज़ाद देखकर समझ गए कि हमारा आका मारा गया। फिर तो वो ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। यहाँ उनका ताक़ुब कौन करता, सब अपने बच जाने ही को गनीमत समझ रहे थे। गरज सब ताजिर और मुसाफिर अपनी अपनी सवारियां और माल असबाब लाद कर खुदादाद से रुखसत हो गए। सिर्फ 49 शहजादे और शहजादा खुदादाद और वो औरत उस जगह रह गए। खुदादाद ने औरत से पूछा, बीबी तुम कहाँ जाना चाहती हो? ये जंगी तुम्हें कहाँ से लाया था, बताओ ताकि हम तुम्हें वहाँ पहुँचा दें। यकीन है कि बादशाह हिरन के ये सब शहजादे तुम्हारे वतन से वाकिफ होंगे और तुम्हें हर तरह की मदद देंगे। उस औरत ने कहा, मैं बहुत दूर की रहने वाली हूँ। तुमने उस हबशी से मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुमसे अपना हाल छुपाना नहीं चाहती। सच तो ये है कि मैं एक बहुत बड़े बादशाह की बेटी हूँ। उसको एक जालिम ने मार डाला और तख्त पर कब्जा कर लिया। मैं अपनी इज्जत हुर्मत बचाकर वहाँ से भाग आई। खुदादाद और सब शहजादे उसका हाल सुनने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने उसको तसल्ली दी और कहा कि अब तुम कोई फिक्र ना करो, तुम हर तरह आराम और राहत से रहोगी और तुम्हें किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचेगा। जब उसने ये देखा कि हाल कहे बगैर चारा नहीं तो अपनी सरगुज़श्त इस तरह बयान करने लगी। समंदर में एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसे दरियाबार कहते हैं। उस जजीरे का बादशाह फर्जंद न होने के सबब हमेशा दिलगीर रहा करता और खुदा से औलाद के लिए दुआएं मांगा करता था। आखिर बड़ी मुरादों और मिन्नतों के बाद उसके घर एक लड़की पैदा हुई। वो बदनसीब लड़की मैं हूँ। मेरे बाप ने मेरी पैदाइश पर बड़ी खुशी की। जब मैं सियानी हुई तो मुझे पढ़ाया लिखाया और सल्तनत के आदाब वगैरह सिखाए। उसका ख्याल था कि अपने बाद मुझे उस जजीरे की हुकूमत का वारिस मुकर्रर करे। करना खुदा का क्या हुआ कि एक दिन मेरा बाप शिकार खेलने गया तो जंगल में एक गोरखोर के पीछे घोड़ा डाल दिया। गोरखोर भागा। बादशाह उसके ताक़ुब में फौज से बहुत दूर निकल गया और वहां उसको शाम हो गई। बादशाह थककर घोड़े से उतरा, एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि थोड़ी देर सुस्ता कर कहीं आबादी की तरफ चलूंगा। थोड़ी सी देर में अंधेरा हो गया तो बादशाह ने देखा कि उस दरख्त से कुछ दूर एक जगह रोशनी नजर आ रही है और उस रोशनी के मकाम को गांव ख्याल करके उसकी तरफ बढ़ा। करीब जाकर देखा कि जंगल में सिर्फ एक कच्चा मकान बना हुआ है और वहां एक काला भुजंग हबशी बैठा है। पास ताड़ी के बड़े बड़े मटके धरे हैं और वो उनको उंडेल उंडेल कर पी रहा है। उसके करीब ही एक औरत रस्सियों से बंधी हुई है और 1-2 बरस का बच्चा औरत के करीब बैठा रो रहा है। मेरे बाप को ये हाल देखकर रहम आया। उसने चाहा कि करीब जाकर हबशी को तलवार से मार डाले, मगर मौका ना मिला और ज़िब्त करके दरख्त के पीछे छुपा सारा हाल देखता रहा। वो हबशी देर तक तो कबाब भून भून कर खाता और ताड़ी पीता रहा। जब सैर हो गया तो जंगली भैंसे की तरह डकराया।
اٹھا اور تیگا لے کر عورت کو قتل کرنے کے لیے چلا۔ اب تو میرے باپ سے ضبط نہ ہو سکا، جھٹ کمان کندھے سے اتاری اور تاک کر ایک ایسا تیر مارا کہ حبشی کے سینے سے پار ہو گیا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپا اور تھوڑی ہی دیر میں مر گیا۔ میرا باپ جھونپڑے کے اندر گیا اور جا کر اس بی بی کے بند کھولے۔ وہ بہت شکریہ ادا کرنے لگی۔ میرے باپ نے اس سے اس کا حال پوچھا۔ اس عورت نے کہا، یہاں سے قریب ہی سمندر کے کنارے ایک قوم رہتی ہے جو جنگلی اور گول بیابانی کی قسم سے ہے۔ میں اس کے بادشاہ کی بیوی ہوں۔ یہ ناپاک شخص جس کو آپ نے قتل کیا ہے میرے شوہر کا مصاحب تھا، مگر دل ہی دل میں اس سے حسد کرتا اور اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس کا اور کچھ تو بس نہیں چلا، میرے شوہر کو غافل پا کر مجھے اور میرے بچے کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اب چاہتا تھا کہ ہمیں جان سے مار ڈالے، مگر خدا نے آپ کو غیبی فرشتے کی طرح بھیج دیا اور میری اور میرے بچے کی جان بچ گئی۔ جب عورت اپنا حال کہہ چکی تو بادشاہ نے اسے تسلی دے کر کہا، مجھے تم اپنا ٹھور ٹھکانہ عطا پتہ بتا دینا تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے۔ بادشاہ رات بھر وہاں ٹھہرا۔ صبح کو ملازم اور مصاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے اور عورت کے دیے ہوئے پتے پر اس کے شوہر کی تلاش میں لگ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صحرائی لوگ کسی نامعلوم جگہ کوچ کر گئے ہیں اور اب ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بادشاہ اس عورت کو بچے سمیت شہر دریا بار لے آیا، ایک مکان رہنے کو دیا اور لڑکے کو اپنے بچوں کی طرح پالنے لگا۔ جب وہ کچھ سیانہ ہوا تو اس کو ہر طرح کے ہنر سکھائے اور فوج کا افسر بنا دیا۔ یہ لڑکا جوان ہو کر بہت خوبصورت نکلا۔ میرے باپ نے چاہا کہ میری شادی اسی کے ساتھ کر دے۔ اس نے اپنے پالک سے بھی یہ بات کہہ دی اور شرط مقرر کی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے ایک شرط پر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اس کے سوا دوسری کوئی بیوی نہ کرنا۔ یہ شخص اس مغرور نوجوان کو پسند نہ آئی۔ دل میں اس نے بہت برا مانا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے خیال کیا کہ مجھے بے وارث اور حقیر سمجھ کر یہ شرط پیش کی گئی ہے۔ بس اسی دن سے وہ میرے باپ کا دشمن ہو گیا اور اسے برباد کرنے کے منصوبے گاٹھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے موقع مل گیا۔ اس نے شکار گاہ میں غافل دیکھ کر میرے باپ کو قتل کر ڈالا اور مجھے قتل کرنے کے لیے محل کا رخ کیا، مگر میرے باپ کا بوڑھا وزیر موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے جھٹ مجھے محل سے نکالا اور ایک جہاز میں سوار کر کے خادمہ کے ہمراہ قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا، کیونکہ وہاں میرے رشتہ دار حکومت کرتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ قاہرہ پہنچتے ہی میرے رشتہ دار فوج لے کر دریا بار پر چڑھائی کر دیں گے اور اس خود سر نمک حرام سے میرے باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے، مگر تیسرے دن جہاز طوفان میں جا پھنسا اور ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ جب جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو میں ایک تختے پر بیٹھی سمندر کے رحم و کرم پر بہنے لگی۔ ساتھی سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ موجوں کے تھپیڑوں نے مجھے کنارے لگا دیا اور میں مصیبتیں اور نامرادیاں دیکھنے کے لیے زندہ بچ گئی۔ میں کنارے پر پہنچ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر پہلے خدا کا شکر بجا لائی، پھر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اب تو میں گھبرائی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ جب رو چکی تو یہ سوچ کر اٹھی کہ اس تنہائی سے تو یہی بہتر ہے کہ پھر اسی دریا میں ڈوب مروں۔ یکا یک پیچھے سے گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آئی اور آدمیوں کے شور و گل سن کر میں رک گئی۔ مڑ کر کیا دیکھتی ہوں کہ بہت سے مسلح سوار اور ان کے درمیان ایک حسین شہزادہ زرین لباس پہنے ہیرے کا کمر بند باندھے چلا آ رہا ہے۔ اس کی صورت سے ریاست کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر مجھے تنہا دیکھا تو حیران ہو گئے۔ شہزادے نے میرا حال دریافت کرنے کے لیے ایک افسر کو بھیجا۔ افسر نے آ کر ہر چند مجھ سے سوال کیے مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف زار زار روتی رہی۔ جب ان لوگوں نے جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے ادھر ادھر بکھرے دیکھے تو سارا ماجرا سمجھ گئے۔ پھر ان افسروں نے مجھے گھیر لیا اور دلاسا دے دے کر میرا حال پوچھنا چاہا۔ اب بھی میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی تو شہزادے نے سب کو حکم دیا کہ ذرا دور جا کر کھڑے ہو جائیں اور خود میری طرف بڑھا اور بڑی تسلی سے کہنے لگا، بی بی تم کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو، میں تمہارا حال اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم کو اپنے ماں باپ کے پاس لے چلوں، تم ان کے پاس ہر طرح خوش رہو گی اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میں نے شہزادے کو نیک اور مہربان سمجھ کر ٹوٹی پھوٹی زبان میں اپنا سارا حال سنا دیا۔ شہزادہ میری مصیبت سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور تسلی دے کر مجھے اپنے ساتھ اپنی ماں کے محل میں لے گیا۔ اس کی نیک ماں میرے ساتھ بڑے سلوک اور مہربانی سے پیش آئی اور ہر طرح میری دل جوئی کرنے لگی۔ وہ شہزادہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور بڑی دھوم دھام سے
میری شادی کا سامان ہونے لگا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس جزیرے کے قریب ہی زنگ بار کی سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ ہمیشہ اس جزیرے کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ اب عین برات کی رات اس نے حملہ کر دیا اور چاہا کہ مجھے اور میرے منگیتر کو گرفتار کرے، مگر ہم موقع پر خبردار ہو گئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو ماہی گیر کی ایک ڈونگی ہاتھ لگ گئی۔ ہم دونوں نے اس کو غنیمت سمجھا، سوار ہوئے اور کھینا شروع کر دیا۔ لیکن جب ڈونگی کنارے سے ہٹ کر سمندر میں پہنچی تو پانی کی ایک تیز رو نے ڈونگی کو تنکے کی طرح سر پر اٹھا لیا اور بہانا شروع کر دیا۔ ڈونگی بہی چلی جا رہی تھی اور ہم مجبور ہو کر قسمت کا منہ تک رہے تھے۔ کچھ خبر نہ تھی کہ موجیں ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں۔ ڈونگی 3 دن تک بہتی رہی اور ہم بھوکے پیاسے بیٹھے ایک دوسرے کو حسرت سے تکتے رہے۔ تیسرے دن دور سے دیکھا کہ ایک جہاز اس طرف چلا آتا ہے۔ ہم خوش ہوئے اور رومال ہلا ہلا کر جہاز والوں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاز والوں نے ہمیں دیکھ کر جہاز کا رخ ڈونگی کی طرف کر دیا۔ جب قریب پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو سمندری ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ ڈاکو کشتیوں میں بیٹھ کر آئے اور ہماری کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر وہ ہماری ڈونگی پر چڑھ آئے اور ہمیں گرفتار کر کے جہاز پر لے گئے۔ انہوں نے میرے منہ سے زبردستی برقع اٹھا کر میری صورت دیکھی اور پھر ان میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ اسے تو میں اپنی باندی بناؤں گا۔ اس بات پر ان میں تکرار ہو گئی اور انہوں نے تلواریں کھینچ کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں سب ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے۔ صرف ایک زبردست ڈاکو بچ گیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں تجھے قاہرہ میں لے جا کر بیچ ڈالوں گا۔ پھر اس نے بندھے ہوئے شہزادے کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کون شخص ہے اور تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں اسے ابھی مصیبت سے رہا کر دیتا ہوں۔ پھر اس ظالم نے میرے دیکھتے دیکھتے شہزادے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ میں چیختی چلاتی اور باویلا کرتی رہ گئی، لیکن رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اس لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ شہزادہ سمندر میں ڈوب گیا اور میں بدنصیب جہاز میں اس منحوس ڈاکو کے ساتھ سفر کرتی رہ گئی۔ اس نے مجھے مستول کے ساتھ رسی سے باندھ رکھا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو سمندر میں گرا کر ہلاک نہ کر لوں۔ ہوا موافق تھی اس لیے جہاز ایک چھوٹی سی بندرگاہ میں جا پہنچا۔ ڈاکو نے مجھے اتارا، اونٹ خیمہ اور غلام خریدے، پھر مجھے ساتھ لے کر قاہرہ کی طرف چلا۔ میں قاہرہ جانے سے خوش تھی کیونکہ وہاں میرے رشتہ دار حکومت کرتے تھے، لیکن ابھی 2 منزلیں ہی طے ہوئی تھیں کہ دور سے ایک سیاہ مینار سا نظر پڑا۔ اصل میں وہ مردم خور یہی زنگی تھا۔ اس نے سامنے آ کر قزاق کو روک لیا اور کہا، سب لوگ رومالوں سے اپنے اپنے ہاتھ باندھو اور اس عورت کو ساتھ لے کر چپ چاپ میرے ہمراہ چلے چلو۔ قزاق نے ہمت نہ ہاری اور تلوار کھینچ کر مقابلہ کرنے لگا، مگر اس زنگی سے کہاں بچ سکتا تھا۔ کچھ دیر جنگ ہوتی رہی، آخر ڈاکو اور اس کے سارے ساتھی مارے گئے۔ زنگی مجھے اور تمام اونٹ گھوڑوں کو ساتھ لے کر اس سنگین محل میں آ گیا۔ یہ کل صبح کا واقعہ ہے۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ آج تو میں کچھ نہیں کہتا، مگر کل اپنے تمام غلاموں کے سامنے اپنی رسم کے مطابق تجھ سے شادی کروں گا یا تجھے مار ڈالوں گا۔ آج صبح وہ اٹھ کر محل سے باہر نکلا اور تالا لگا کر نئے شکار کی تلاش کرنے چلا گیا کہ اتنے میں آپ آ گئے، اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ بس یہ ہے میری سرگزشت۔ جب شہزادی دریا بار اپنا حال بیان کر چکی تو خدا داد کو اس کی بد نصیبی پر بڑا رحم آیا۔ اس کو بہت تسلی دی اور کہا کہ اب تم کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو، یہ سب بادشاہ ہرن کے لائق فائق بیٹے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لو۔ جس کسی سے شادی کرو گی وہ تمہیں آرام اور حفاظت سے اپنے محل میں رکھے گا، اور اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا نہ چاہو تو اس شخص کو قبول کر لو جس نے تمہیں اس مصیبت سے رہائی دی۔ شہزادی نے شہزادہ خدا داد کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری اور فوراً اسی محل میں دونوں کی شادی نہایت تکلف سے ہو گئی۔ دوسرے دن تمام سامان اونٹوں اور خچروں پر لدوا دیا گیا۔ شہزادی دریا بار کو محافے میں سوار کرایا اور شہزادہ خدا داد سب کو ساتھ لے کر شہر ہرن کی طرف چلا۔ جب شہر ہرن ایک منزل رہ گیا تو ایک جگہ قیام کیا۔ جدا جدا خیمے لگائے گئے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد شہزادہ خدا داد، شہزادی دریا بار اور 49 شہزادے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں شہزادہ خدا داد نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا، آج خوشی کا دن ہے، اس لیے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں بھی تم سب کا بھائی ہوں۔ میری ماں کا نام ملکہ فیروز ہے
اور میں سمریا میں شہزادہ سمیر کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ شہزادی دریا بار سے بھی کہا تم بھی خاطر جمع رکھو، تمہارا شوہر کم رتبے اور کم حیثیت کا آدمی نہیں ہے۔ شہزادی بولی مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ تم ضرور کوئی شہزادے ہو۔ دوسرے بھائی یہ بات سن کر ظاہر میں تو بہت خوش ہوئے، مگر دل میں حسد کے مارے جل گئے۔ جب شہزادی اور شہزادہ خدا داد اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تو ان بے مروتوں نے بیٹھ کر مسکوٹ کی۔ ایک نے کہا ہمارا باپ اسے اجنبی اور پردیسی سمجھ کر اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کو ہم سب پر حاکم بنا دیا ہے۔ اب اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ضرور اسے ولی عہد بنا دے گا۔ دوسرے نے کہا اب یہی لازم ہے کہ یہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے، ورنہ اس کے ولی عہد بن جانے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ یہ صلاح پختہ ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت سب تلواریں کھینچ کر اٹھے اور خیمہ چاک کر کے خدا داد کو سوتے میں جا لیا اور چاروں طرف سے تلواریں مارنے لگے۔ جب جان لیا کہ اب مر گیا ہوگا تو باہر نکلے اور اسی وقت گھوڑوں پر سوار ہو راتوں رات شہر ہیرن میں جا داخل ہوئے۔ وہاں پہنچ کر سیدھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ ان کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان سے اتنی دیر غیر حاضر رہنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے حبشی کی قید اور خدا داد کی مدد کا ذکر تو نہ کیا، صرف یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ یوں ہی سیر و شکار میں کہیں کے کہیں نکل گئے تھے۔ بادشاہ کو ان کے بیان میں کچھ شک نہ ہوا۔ صبح کو شہزادی دریا بار بیدار ہو کر شہزادے کے خیمے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ شہزادہ زخموں سے چور چور مردے کی طرح پڑا ہے۔ شہزادی اسے مردہ جان کر رونے پیٹنے اور چلانے لگی۔ پھر جب اس نے نتنوں سے سانس آتا جاتا دیکھا تو سمجھی کہ ابھی زندہ ہے۔ وہ جھٹ اٹھی، خیمے کا پردہ باندھا اور دوڑ کر نزدیک کے ایک گاؤں میں پہنچی۔ وہاں سے ایک بوڑھے جراح کو ساتھ لیا اور پھر واپس لوٹی۔ وہاں آ کر دیکھا تو خدا داد ندارد۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی درندہ جانور اسے اٹھا کر کھانے کے لیے لے گیا ہے۔ بیچاری روئی پیٹی، باویلا کیا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ آخر جراح رحم کھا کر اس کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے گیا۔ اس کے لیے ایک علیحدہ مکان کرائے پر لیا اور 2 لونیاں خدمت کے لیے مقرر کر دیں۔ کبھی کبھی آپ بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بڑی تعظیم بجا لاتا۔ ایک دن جراح نے اس سے پوچھا بی بی تم مجھے اپنے حال سے آگاہ کرو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ شہزادی نے رو رو کر اپنا اور شہزادہ خدا داد کا سارا حال بیان کر دیا۔ یہ سن کر جراح بولا شہزادی اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہیں بادشاہ ہیرن کے پاس پہنچا دوں۔ وہ بڑا منصف مزاج بادشاہ ہے، تم کو دیکھ کر خوش ہوگا اور شہزادوں سے تمہارے شوہر کا بدلہ لے کر چھوڑے گا۔ شہزادی راضی ہو گئی۔ جراح اسی وقت شہزادی کو محافے میں سوار کر شہر ہیرن کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک سرائے میں جا اترا۔ ٹوہ لینے کے لیے اس نے سرائے کے مالک سے شہر کا حال پوچھا۔ سرائے کے مالک نے کہا بھائی حال کیا بتائیں، بادشاہ کا ایک لڑکا بہت ہی بہادر اور نیک تھا، مدت سے گم ہے، خبر نہیں کہاں چلا گیا۔ اس کی ماں ملکہ فیروز تلاش کر رہی ہے، کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کی یاد میں شہر کے سب لوگ اور بادشاہ روتے اور افسوس کرتے ہیں۔ جراح نے کہا بادشاہ کے اور لڑکے بھی تو ہیں۔ سرائے کے مالک نے ناک سکیڑ کر جواب دیا وہ کس کام کے ہیں، نکمے نالائق، بادشاہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چاہتا، اور چاہے بھی کیوں کر، ان میں سے ایک بھی تو لائق نہیں ہے۔ جراح یہ سن کر شہزادی دریا بار کے پاس گیا اور اسے خبر دی کہ آج کل شہزادہ خدا داد کی ماں ملکہ فیروز اسی شہر میں موجود ہے۔ شہزادی نے کہا میں ابھی ان کے پاس جاتی ہوں۔ جراح نے کہا جلدی کرنا مناسب نہیں، ممکن ہے کہ 49 شہزادے تمہاری آمد سے واقف ہو جائیں اور بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے تمہیں دیکھتے ہی ہلاک کر ڈالیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے میں خود کسی دن ملکہ فیروز کے پاس حاضر ہو کر سارا حال کہہ آؤں۔ شہزادی نے جراح کی صلاح مان لی اور چپکی بیٹھ رہی۔ جراح شہر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بی بی کی سواری بڑی شان سے آ رہی ہے۔ اس کے آگے پیچھے بہت سی خواصیں اور سوار پیادے ہیں، ساتھ ساتھ حبشی غلاموں کا پہرا بھی ہے۔ جراح نے جب یہ دیکھا کہ شہر کے سب لوگ سواری گزرتے دیکھ کر ٹھہر گئے ہیں اور جھک جھک کر سلام کرتے ہیں تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے۔ اس نے جواب دیا یہ ملکہ فیروز شہزادہ خدا داد کی ماں ہے، اسی شہزادہ خدا داد کی ماں جو مدت سے گم ہے۔ جراح یہ بات سن کر سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ملکہ فیروز نے مسجدوں اور خانقاہوں میں جا کر بہت سی خیرات کی اور محتاجوں کو اپنے ہاتھ سے اشرفیاں عطا کر کے ان سے کہا کہ دعا کرو میرا بیٹا واپس آ جائے۔ بوڑھے جراح نے ایک خواجہ سرا کے کان میں کہا میں ملکہ سے تنہائی میں اس کے مطلب کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خواجہ سرا نے جواب دیا تم چپکے سواری کے ساتھ ساتھ محل تک چلے آؤ، وہاں دیکھا جائے گا۔
जर्राह ने ऐसा ही किया। जब सवारी महल में पहुंची तो जर्राह डेवड़ी पर ठहर गया। ख्वाजा सिरा ने जाकर मलका से अर्ज किया कि एक बूढ़ा आदमी आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता है। मलका ने इजाजत दे दी और ख्वाजा सिरा जर्राह को फौरन मलका के रूबरू ले गया। जर्राह ने आदाब बजा लाकर शहजादा खुदादाद के एहसानों और उसके भाइयों की बदसलूकी का सारा हाल मलका को सुना दिया और ये भी बता दिया कि आपकी बहू शहजादी दरियाबार इसी शहर में मौजूद है। मलका फिरोज ये हाल सुनकर बेहोश हो गई। ख्वासों ने दौड़कर उठाया, केवड़ा और लखलखा सुंघाया। जब मलका होश में आई तो जर्राह से बोली, तुम जाकर मेरी तरफ से शहजादी दरियाबार को तसल्ली दो। जब जर्राह रुखसत हो गया तो मलका फिरोज बेटे को याद करके रोने पीटने लगी। इतने में बादशाह भी उसके महल में आ गया और मलका को बेटे की याद में रोता देखकर तसल्ली देने की कोशिश करने लगा। मलका ने सारा हाल बादशाह से कहा। बादशाह ये बात सुनकर अपने बेटों की इस कमीनी हरकत पर आग बबूला हो गया। फौरन उठा और गुस्से में भरा हुआ दरबार में आया। अमीर वजीर बादशाह को गजबनाक देखकर डर गए। बादशाह ने तख्त पर अजलास फरमाया और वजीर आजम को हुक्म दिया कि इसी वक्त 1000 सिपाही लेकर जाओ और 49 शहजादों को गिरफ्तार करके उस मकान में रख दो जहां खूनी रखे जाते हैं। खबरदार उनमें से कोई निकलकर कहीं जाने न पाए। वजीर उसी वक्त सिपाही लेकर गया और थोड़ी देर में आकर इत्तला दी कि हुजूर के हुक्म की तामील कर दी गई है और शहजादे इस वक्त खूनियों की कोठरी में बंद है। बादशाह ने उसी वक्त सब दादख्वाहों को रुखसत कर दिया और कहा कि मुझे 1 महीने तक अदालत घर में बैठने की फुर्सत नहीं है। तुम सब 1 महीने के बाद हाजिर होना। फिर वजीर को साथ लिया और मलका फिरोज के महल में गया और वजीर को फरमाया कि कारवां सराय में जा और वहां से शहजादी दरियाबार को जर्राह समेत बड़ी इज्जत से मेरे पास लेकर आ। वजीर उसी वक्त अमीर और फौज को साथ लेकर उस कारवां सराय में गया जहां शहजादी उतरी हुई थी। शहजादी को बादशाह की तरफ से सब बातें कही और सवार करा के जर्राह समेत बड़ी शान और इज्जत से मलका फिरोज के महल की तरफ ले चला। शहर के लोगों ने जब ये सवारी देखी और उनको मालूम हुआ कि ये शहजादी शहजादे खुदादाद की बीवी है तो सब बहुत खुश हुए और चर्चा होने लगा कि अब शायद हमारे प्यारे शहजादा खुदादाद का पता भी चल जाए। गरज सवारी मलका फिरोज के महल में पहुंची। शहजादी दरियाबार बादशाह और मलका को देखकर सवारी से उतरी और दोनों के कदम बोस हुई। बादशाह ने सर पर बोसा दिया, मलका ने गले से लगा लिया और बदनसीब बहू कहकर बीन करने लगी। दोनों इतना रोईं कि हिचकियां बंद गईं। जब जरा तबीयत ठहर गई तो शहजादी ने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे शोहर को इस संग दिली से कत्ल किया है उनसे बदला लिया जाएगा। बादशाह ने कहा, बेटी तुम सब्र करो, मैं उन कमबख्तों में से एक को भी जिंदा न छोड़ूंगा। फिर बादशाह ने कहा कि अगरचे मैंने अपने प्यारे बेटे की लाश नहीं पाई मगर उसका मकबरा बनाना जरूरी है। उसी वक्त वजीर को हुक्म दिया गया कि चंद दिनों के अंदर संगे मरमर का एक खूबसूरत मकबरा तैयार हो जाए। वजीर ने शहर के दरमियानी मैदान में एक आलीशान मकबरा बनवाया। जब मकबरा तैयार हो गया तो बादशाह हिरन और मलका फिरोज एक दिन उसमें मातम के लिए गए। शहर के और लोग भी वहां जमा हो गए और शहजादा खुदादाद को याद करके रोने लगे। बादशाह अमीरों और वजीरों समेत मकबरे के अंदर गया और देर तक सजदे में पड़ा गिड़गिड़ाता रहा। बादशाह वजीर और शहर के लोग बैठे रो रहे थे कि इतने में सवारों का एक रिसाला वहां आया। उन सवारों के सर झुके हुए और आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। ये सवार 2 मरतबा मकबरे के गिर्द फिरे, तीसरी मरतबा सामने आकर खड़े हुए और गुल मचाकर कहने लगे, ए बादशाह के फर्जंद, अगर हमारी शमशीर और बाजू की कुव्वत से तुम्हारी रिहाई मुमकिन होती तो हम अपनी जानें लड़ा देते, मगर क्या करें, खुदा के हुक्म से मजबूर हैं। ये कहकर वो सवार जिधर से आए उधर चले गए। थोड़ी देर के बाद एक गोशा नशीन बुजुर्ग आए। उन्होंने अपनी उम्रें गारों के अंदर इबादत में गुजारी थी और कभी आदमी की सूरत न देखी थी। उनमें से एक बुजुर्ग के सर पर बड़ी भारी किताब थी जिसे एक हाथ से थामे हुए था। ये भी 3 मरतबा मकबरे के गिर्द फिरे, फिर ठहर गए और उनमें से किताब वाले बुजुर्ग ने पुकार कर कहा, ए शहजादे, अगर हमारी दुआ से तुम्हारी रिहाई हो और जान बच जाए तो हम जान और दिल से हाजिर हैं, मगर खुदा के हुक्म के आगे हमें भी चारा नहीं। ये कहकर वो भी चले गए। थोड़ी देर बाद 50 बीवियां आईं जो सफेद घोड़ों पर सवार थीं। घोड़ों की जीन मरसे और बीवियों के सरों पर जवाहरात की भरी हुई टोकरियां थीं। ये भी उसी तरह मकबरे के गिर्द फिरी, फिर मकबरे के दरवाजे पर खड़ी हो गईं और उनमें से सबसे छोटी ने पुकार कर कहा, ए शहजादे, अगर हम और ये जरो जवाहर तुम्हारी रिहाई का बास हो सकें तो हाजिर हैं।
ہم تیری لونڈیاں ہیں، مگر اس جگہ یہ چیزیں کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ کہا اور رو دھو کر وہ بھی جس طرف سے آئی تھیں اسی طرف چلی گئیں۔ ان کے بعد بادشاہ اور سب امیر وزیر مقبرے کے گرد 3 مرتبہ گھومے اور بادشاہ نے دروازے کے سامنے ٹھہر کر کہا، اے فرزند، تیری جدائی میں میری آنکھیں بے نور ہو رہی ہیں، آ اور ان کو روشن کر۔ غرض ایسی باتیں کر کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے خوب ماتم کیا۔ جب سب نڈھال ہو گئے تو واپس چلے گئے۔ غرض اسی طرح ہر ہفتے ماتم ہوتا۔ جب لوگ خدا داد کو رو پیٹ کر چلے جاتے تو مقبرے کا دروازہ 1 ہفتے کے لیے بند ہو جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ پھانسیاں گڑاؤ اور سرے بازار سب شہزادوں کو پھانسی دے دو۔ یہ خبر سارے شہر میں مشہور ہو گئی اور ان کے قتل کا سامان ہونے لگا۔ اتنے میں خبر آئی کہ ایک غنیم جسے بادشاہ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ شکست دی تھی پھر چڑھا چلا آتا ہے۔ بادشاہ یہ خبر سن کر گھبرایا اور سب امیر وزیر بے چین ہو کر کہنے لگے، آج شہزادہ خدا داد ہوتا تو اس دشمن کو مار مار کر بھگا دیتا۔ جس طرح بھی ہو سکا بادشاہ نے فوج اکٹھی کی اور مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ دوسری طرف بھاگ جانے کی تیاریاں بھی کر رکھی تھیں کہ شاید شکست ہو جائے تو اس صورت میں دریا کی راہ سے کسی طرف کو نکل سکیں۔ دونوں لشکر گت گئے، تلواریں چمکی، تیر چلے اور دونوں طرف کے سپاہی خاک اور خون میں لوٹنے لگے۔ قریب تھا کہ بادشاہ ہیرن کو شکست فاش ہو جائے، مگر یکایک سواروں کی ایک فوج دور سے آتی ہوئی نظر آئی اور آتے ہی ایسی بے جگری سے دشمن پر پل پڑی کہ غنیم کے چھکے چھوٹ گئے اور اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی۔ بادشاہ ہیرن بڑا حیران تھا کہ یہ کس کی فوج ہے جس نے ایسے آڑے وقت میں میری مدد کی۔ لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس فوج کے سردار کو میرا سلام دو، پھر شکریہ ادا کر کے کہو کہ بادشاہ ہیرن آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مگر اتنے میں دشمن کو شکست دے کر وہ فوج اس طرف بڑھی اور اس کا سردار آ کر بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا کیونکہ یہ اس کا بہادر بیٹا شہزادہ خدا داد ہی تھا۔ بادشاہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خدا داد کو سینے سے لپٹا کر منہ سر چوما اور پوچھا کہ بیٹا تم آج تک کہاں تھے اور آج یکایک عین موقع پر کس طرح پہنچ گئے؟ خدا داد نے عرض کیا، ابا جان، مر جانے میں تو کوئی کسر نہ رہی تھی، مگر خدا نے آج کے دن کے لیے مجھے زندہ رکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا مجھے تمہاری جواں مردی کا سب حال معلوم ہو چکا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کس طرح جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے بھائیوں کو زنگی کی قید سے چھڑایا اور پھر ان بے مروتوں نے کس طرح تمہارے ساتھ بد سلوکی کی۔ اب اپنی ماں کے پاس چلو، وہ تمہارے غم میں دیوانی ہو رہی ہے۔ راستے میں خدا داد نے باپ سے پوچھا کہ آپ کو اس مردم خور زنگی کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ شاید میرے بھائیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تمہاری بیوی شہزادی دریا بار سے ساری باتیں معلوم ہوئی۔ وہ آج کل یہیں تمہاری ماں کے پاس مقیم ہے اور تمہارے بھائیوں سے بدلہ لینے کو کہتی ہے۔ خدا داد یہ خوشخبری سن کر کہ شہزادی دریا بار بھی یہیں موجود ہے بہت خوش ہوا۔ دونوں ملکہ فیروز کے محل میں پہنچے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لپٹا لیا اور خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ شہزادی دریا بار بھی آ کر ملی اور چاروں بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کرنے لگے۔ خدا داد نے بیان کیا کہ جب رات کو بھائیوں نے تلواریں مار مار کر مجھے چور چور کر دیا تو میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھ کو معلوم نہ ہوا کہ کیا واقعہ ہوا۔ کئی دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ میں ایک شتربان کے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ جب شہزادی خیمہ بند کر کے جراح کو لینے گئی تو اس کے بعد وہ شتربان اس طرف سے گزرا۔ اس نے ایک تنہا خیمہ دیکھا تو اس کے اندر آیا اور مجھے زخموں سے چور چور دیکھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ زخم دھو کر اور جنگل کی جڑی بوٹیاں پیس کر میرے زخموں پر لگائیں۔ زخم بھر گئے اور میں 1 مہینے میں تندرست ہو گیا۔ تب میں نے اس شتربان کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو کر شہر ہیرن کی طرف چلا۔ راستے میں سنا کہ ایک غنیم دارالخلافہ پر حملہ ور ہوا ہے۔ میں نے جھٹ ارد گرد کے دیہات سے کچھ آدمی بھرتی کیے اور ان کو قواعد سکھا کر ادھر پہنچا۔ یہاں آ کر غنیم کا غلبہ دیکھا تو بے تاب ہو گیا اور حضور سے ملے بغیر ان پر جا پڑا اور حضور کے اقبال سے اس کو شکست ہو گئی۔ بادشاہ خدا داد کا شکر بجا لایا اور وزیر کو بلا کر کہنے لگا کہ ابھی سب شہزادوں کو پھانسی دے دو، مگر شہزادہ خدا داد نے عرض کیا کہ اب ان کی جان بخشی فرما دیجئے، اگرچہ وہ میرے ساتھ بد سلوکی سے پیش آئے مگر میرے بھائی ہیں، اس لیے میں نے ان کا قصور معاف کیا، آپ بھی درگزر فرمائیں۔ بادشاہ نے خدا داد کے کہنے سے ان کی خطائیں بخش دی۔ اسی وقت ان کو خونی کوٹریوں سے نکالا گیا اور ہتکڑیاں بیڑیاں کٹوا دی گئیں۔ سب شرمندہ اور نادم تھے، سر جھکائے ہوئے سامنے آئے۔ خدا داد نے سب کو گلے سے لگایا اور بڑی محبت سے پیش آیا۔
شہر کے سب لوگ غنیم پر فتح پانے اور شہزادہ خدا داد کے زندہ سلامت آ جانے پر خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے۔ گھر گھر میں جشن اور ناچ رنگ ہونے لگا اور فتح کے شادیانے بجائے گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار عام کیا۔ شہر کی ساری رعایا جمع ہوئی تو بادشاہ نے اٹھ کر اپنا تاج شہزادہ خدا داد کے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ آج سے میری جگہ خدا داد کو اپنا بادشاہ سمجھو۔ لوگوں نے نظری گزاری اور شہزادہ خدا داد بادشاہ ہیرن بن گیا۔ پھر شہزادی دریا بار اور شہزادہ خدا داد ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔